اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ کے اپنے صحابی عبداللہ ابن جندب کو نصیحت۔ مقدمہ۔ یہ روایت حضرت امام صادق کی طرف سے منسوب ہے جو مسلمانوں کے چھٹے امام ہیں۔ ان کے صحابی عبداللہ ابن جندب کو علم الرجال کے علماء قابل اعتماد سمجھتے ہیں، جو کہ ان راویوں کے سلسلے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں جو اہل بیت سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ اپنے وقت کے ائمہ یعنی چھٹے، ساتویں اور آٹھویں امام کے بھی قابل اعتماد اصحاب میں سے تھے۔ اس روایت کا حوالہ ابن شعبہ حرانی کی کتاب تحف العقول میں امام صادق کے اقوال کے باب میں موجود ہے۔ یہ روایت حکمت کا ایک شاہکار ہے جو کہ چھٹے امام سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتابچہ ہر سچائی کے متلاشی شخص کے لیے ان پیش کردہ اقدار کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور اس عظیم امام اور رہنما کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ آخر کار جو کوئی بھی پروردگار یا پیغمبر ان کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ صرف اسی وقت سچا پیروکار ثابت ہو سکتا ہے جب وہ قرآن سے ماخذ کردہ اقدار کو قبول کرے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو جائے، جس کی مثال پیغمبر اور ان کے اہل بیت کی زندگی میں پیش کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ یہ تالیف پیغمبر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت کے لیے ایک خاص تحفہ اور قدردانی کا ایک چھوٹا سا نشان بن جائے، اس ہدایت کی لازوال روشنی کے لیے جو انہوں نے بنی نوع انسان کو دی، اور اس انتھک کوشش کے لیے جس سے انہوں نے انسانیت کو انہی کے اعمال کے نتیجے میں پیدا شدہ مصائب سے نجات دلائی۔ پہلا خطاب۔ اے عبداللہ ابن جندب، شیطان نے اپنے سارے شکاری حربے اس دھوکے باز دنیا میں لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا نشانہ سوائے ہمارے بہترین شیعوں اولیاء کے کوئی نہیں، جبکہ ان کی نظروں میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ انہیں اس کے سوا اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ پھر امام آہ بھرتے ہوئے فرماتے ہیں، آہ وہ دل جو نور میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا ان کی نظروں میں ایک بڑے زہریلے سانپ کی جیسی اور نافہم دشمن کی مانند ہے۔ پھر خدا کی یاد اور ہمراہی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہر اس چیز سے کہ جس سے دنیا والوں کا دل لگا ہوا ہے اس سے انہیں وحشت ہوتی ہے اور بیزار رہتے ہیں۔ وہی لوگ ہمارے صادق اور سچے پیروکار اور شیعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے ہر فتنے سے نجات مل سکتی ہے اور بلائیں دور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا خطاب۔ اے پسر جندب، خوش نصیبی اس بندے کی ہے جو گناہ گار دولت مندوں پر حسرت نہ کرے چونکہ انہیں دنیاوی مال و دولت ملی ہے۔ خوش نصیبی اس بندے کی ہے جو آخرت کے لیے جیے اور اسی کے لیے کوششیں کرے۔ خوش نصیبی اس بندے کی ہے جو جھوٹی آرزوؤں کے فریب میں نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، پروردگار کی رحمتیں ان لوگوں پر ہوں جو چراغ اور نشانیاں ہیں، جو دوسروں کو اپنے عمل سے ہماری جانب دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہایت کوشش کرتے ہیں اور ویسے نہیں ہیں جو ہمارے راز دوسروں کے درمیان برملا کرتے ہیں۔ تیسرا خطاب۔ اے ابن جندب، مومنین وہی ہیں جو خدائے متعال سے ڈرتے ہیں اور اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہدایت کی نعمت ان سے واپس نہ لے لی جائے، اور جب پروردگار اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو انہیں خوف و خطر نظر آتا ہے، اور جب آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ پر خدا کی قدرت کا نفوذ دیکھتے ہیں، پھر وہ پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھا خطاب۔ اے فرزند جندب، جہالت کی بہت لمبی عمر ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے دین کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی جانب نزدیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے ذریعہ سے خدا کے علاوہ دوسری چیزیں چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ پانچواں خطاب۔ اے ابن جندب، اگر واقعاً ہمارے شیعہ مضبوطی سے استقامت کریں تو ملائکہ ان سے مصافحہ کریں، بادل ان پر سایہ رکھیں اور دن ان پر نور برسائے، آسمان اور زمین سے ان کو کھانا فراہم ہو، اور خدا سے کچھ نہ مانگیں مگر یہ کہ ان کو عطا ہو۔ چھٹا خطاب۔ اے پسر جندب، جو گناہ گار مسلمان ہیں ان کے بارے میں سوائے اچھی باتوں کے علاوہ کبھی کچھ نہ کہو، ان کے لیے پروردگار سے توفیق طلب کرو اور ان کے لیے توبہ کرو۔ اب جو بھی ہماری طرف آنا چاہتا ہے اور ہم سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے دشمنوں کے قریب نہیں اور ان جیسا نہیں ہے تو پھر وہ وہی بولے گا جس کے بارے میں کامل طور پر جانتا ہے، اور جو بات نہیں جانتا یا مطمئن نہیں ہے اس بارے میں ہرگز نہ بولے تو وہ جنتی ہے۔ ساتواں خطاب۔ اے فرزند جندب،
جس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہے وہ ہلاک ہوگا، اسے نجات نہ ملے گی۔ جو لاپرواہی سے گناہ کیے چلے جا رہا ہے اور پروردگار کی رحمت پر اعتماد کیے ہے۔ میں نے پوچھا پھر نجات کسے ملے گی؟ امام نے فرمایا نجات انہیں ملے گی جو خوف اور امید کے درمیان ہیں، جیسے جن کا دل پرندے کے پنجے میں ہو، جنہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف بھی۔ 8واں خطاب۔ اے ابن جندب، جو چاہتا ہے پروردگار حور العین کے ساتھ اس کی شادی کروائے اور نور سے اس کا سامنا کروائے تو مومن کو دلی اور قلبی خوشی پہنچائے۔ 9واں خطاب۔ اے فرزند جندب، رات میں سونا اور دن میں باتوں کو کم کرو، کیونکہ بدن میں سب سے کم شکر کرنے والے اعضاء زبان اور آنکھ ہیں۔ جناب سلیمان نبی کی ماں نے سلیمان نبی سے کہا اے میرے بیٹے، سونے سے جتنا ہو سکے پرہیز کرو، کیونکہ جس دن لوگوں کو اپنے اعمال کی ضرورت ہوگی اس دن دنیا کی نیند انہیں محتاج اور فقیر بنا دے گی۔ جو راتوں کو سوتے رہے اور نماز و مناجات سے محروم رہے۔ 10واں خطاب۔ اے فرزند جندب، شیطان کے پاس شکار کے حربے ہیں جس سے وہ شکار کرتا ہے، تم اپنے آپ کو اس کے جال اور پھندے سے بچاؤ۔ میں نے پوچھا اے فرزند رسول وہ کیا ہیں؟ امام نے فرمایا شیطان کا جال یہ ہے کہ وہ تمہیں مؤمنوں سے نیکی، بھلائی اور مدد کرنے سے روکتا ہے، اور شیطان کے پھندے یہ ہیں کہ وہ تمہیں سلا کر پروردگار کی طرف سے فرض نمازوں کو قضا کروا دیتا ہے۔ یاد رہے خدا کی عبادت نہیں ہوئی مگر ایسے کام جیسے مومن برادر کو فائدہ پہنچانا اور اس کی زیارت کو جانا۔ بدبخت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو بھولتے رہتے ہیں، تنہائیوں میں سوتے رہتے ہیں اور ضعف اور سستی میں پروردگار اور اس کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ 11واں خطاب۔ اے فرزند جندب، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بجائے کسی اور کام کی ہمت میں جٹا ہے تو اس نے بہت عظیم کام سے لاپرواہی کی ہے اور اپنے رب سے دور ہو کر حقیر فائدے کی طرف مائل ہوا ہے۔ اور جو اپنے مومن بھائی کو دھوکہ دے یا نیچا دکھائے یا کسی طرح کا ظلم کرے تو خدا نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہے، اور جو مومن سے حسد کرے تو اس کے دل میں ایمان ایسے پگھلتا ہے جیسے نمک پانی میں۔ 12واں خطاب۔ اے ابن جندب، جو اپنے دینی بھائی کی مدد کرنے کو نکلے تو ایسے ہے جیسے صفا و مروہ میں سعی کر رہا ہو، اور جو حاجت کو پوری کرے تو ایسے ہے جیسے جنگ بدر و احد میں خدا کی راہ میں شہادت پائی ہو۔ پروردگار نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے اپنے غریب بھائیوں کی مدد اور حمایت میں لاپرواہی کی ہو۔ 13واں خطاب۔ اے فرزند جندب، میرا پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دو اور ان کو بتاؤ بھٹک کر اور گمراہ ہو کر ادھر ادھر دوسرے فرقوں نظریات کی طرف نہ جائیں۔ خدا کی قسم ہماری ولایت گناہ سے دوری، زندگی میں سعی و کوشش اور راہ خدا میں اپنے مومن بھائیوں کی امداد اور دلجوئی کیے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، اور جو شخص دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ 14واں خطاب۔ اے فرزند جندب، ہمارے شیعہ کچھ برتریوں، بہت عمدہ اور اعلیٰ صفتوں سے پہچانے جاتے ہیں، سخاوت مند ہوتے ہیں، اپنے دینی اور مؤمن بھائیوں میں مال و دولت بانٹنے والے ہوتے ہیں، دن و رات میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کتوں کی طرح غراتے نہیں اور کووں کی طرح لالچی نہیں ہوتے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، اور جو لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں ان سے کچھ مانگتے نہیں چاہے بھوک سے مر ہی جائیں۔ ہمارے شیعہ جرری جو کہ ایک طرح کی مچھلی ہے نہیں کھاتے، اور چمڑے کے موزے پر مسح نہیں کرتے، ظہر کی نماز اور وقت پر پڑھنے کا بہت پابندی سے خیال رکھتے ہیں، کوئی نشے والی چیز نہیں پیتے۔ عبداللہ ابن جندب پوچھتے ہیں اے میرے مولا، ہم آپ پر فدا ہوں، ایسے شیعہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ مولا فرماتے ہیں پہاڑوں اور ٹیلوں کی چوٹیوں پر، شہروں کے باہر اور اطراف میں۔ پھر جب کسی شہر میں داخل ہو تو لوگوں سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھو جو ان کے ساتھ ان کی آبادی میں نہیں رہتا اور نہ ہی لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر وہی وہ مومن ہے جیسا کہ پروردگار نے فرمایا۔ پھر امام سورہ القصص کی 20ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ۔ ترجمہ،
شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ خدا کی قسم وہ جو اکیلا آیا تھا وہ حبیب بڑھائی تھا۔ 15واں خطاب۔ اے پسر جندب، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے اپنوں کی مخالفت کرنے اور ان کے ذریعہ عاق ہونے والوں کے، اور ہر نیکی قبول ہو جائے گی سوائے اس کے جو ریاکاری کے ساتھ انجام پائی ہو۔ 16واں خطاب۔ اے فرزند جندب، پروردگار کے لیے ہی پیار اور محبت کرو، اور پروردگار ہی کے لیے غصہ، ناراضگی اور دشمنی بھی، اور جو خدا کی جانب سے دریافت ہوا ہے، قرآنی اقدار، سنت نبوی اور محبت اہل بیت، اسے بہت مضبوطی سے اپنا کے رکھو اور صرف ہدایت سے جڑے رہو اور لگے رہو، تبھی تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ توجہ رہے کہ پروردگار فرما رہا ہے الا من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، یعنی کچھ بھی قبول نہ ہوگا بغیر ایمان کے، اور ایمان بھی قبول نہ ہوگا بغیر عمل کے جو ایمان کے مطابق ہو، اور عمل قبول نہ ہوگا بغیر دلی یقین کے، اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا بغیر اپنے آپ کو چھوٹا اور ناچیز سمجھنے کے، اور ان تمام چیزوں کا ترازو ہدایت پر رہنا ہے۔ اگر ہدایت پر رہے تو سب کچھ قبول ہے، اور پھر تمہارے اعمال ملکوت الہی کی جانب قبول شدہ ہو جائیں گے۔ پروردگار عالمین جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ 17واں خطاب۔ اے پسر جندب، اگر تمہیں ہمیشہ پروردگار کے ساتھ رہنا پسند ہے تو دنیا تمہاری نگاہوں میں بہت ناچیز ہونی چاہیے اور موت تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ آئندہ کے لیے جمع اور ذخیرہ نہ کرو، اور اچھی طرح سمجھ لو جو نیکیاں زندگی میں کرو گے وہی آئندہ تمہارے لیے کام آئیں گی، اور جو دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارے خلاف اور تمہارے لیے مشکل ساز ہوگا۔ 18واں خطاب۔ اے فرزند جندب، جو خود کو محروم رکھے خود اپنی کمائی سے تو وہ دوسروں کے لیے جمع کر رہا ہے، اور جو اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے تو اپنے دشمن کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جو پروردگار پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے خدا اس کی ہر دنیائی ضرورت اور آخرت کے لیے کافی ہے، اور خدا انسان کی ہر چیز کی محافظت کرتا ہے۔ کمزور اور بے قدرت شخص وہ ہے جو بلاؤں کے لیے صبر تیار نہ رکھے اور نعمتوں کے لیے شکر کرنا نہ جانتا ہو اور سختی کے بعد آسانی کو نہ سمجھتا ہو۔ اے فرزند جندب، اپنے من اور نفس کو ہر طرح کی بلا اور پریشانی میں، چاہے اولاد میں یا مال میں یا کوئی اور مشکل و مصیبت میں ہو، صبر کرنے پر مجبور کرو۔ پروردگار نے جو کچھ تمہیں سونپا ہے یا جو تمہیں امانتاً بخشا ہے تم سے واپس لے گا، تاکہ دونوں میں تمہارا صبر اور تمہارا شکر آزمائے۔ پروردگار سے پوری امید رکھو، لیکن نہ اتنی کہ گناہ کرنا شروع کر دو، اور معبود سے ڈرو لیکن نہ اتنا کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ کسی جاہل انسان کی باتیں یا تعریفیں کرنے سے دھوکہ نہ کھانا، ورنہ گھمنڈی اور متکبر بن کر اپنے کاموں کو بہت اچھا اور عالی سمجھ کے خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ خوب یاد رہے کہ بہترین اعمال عبادت و تواضع ہے۔ اپنا مال اور دنیا برباد کر کے پھر جو چھوڑ کر جاؤ گے اس سے دوسروں کے مال و دنیا کو آباد نہ کرو۔ جو خدا نے تمہاری قسمت میں دیا ہے اس سے قانع اور راضی رہو، اور سوائے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے کسی چیز پر نگاہ نہ ڈالو۔ جس چیز تک نہیں پہنچ سکتے اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو قانع ہوگا وہی سیر ہوگا، اور جو قانع نہ ہوگا اس کا دل اور پیٹ کبھی نہ بھرے گا اور نہ وہ کبھی سیر ہوگا۔ آخرت کے لیے جو اکٹھا کر سکتے ہو کرو۔ دولت مندی میں متکبر عیاش مت بننا، اور غربت میں رونا دھونا بھی مت کرنا۔ ترش مزاج بدتمیز نہ بننا، ورنہ لوگ تم سے نزدیک ہونے کو ناپسند کریں گے۔ توہین کرنے والے مت بننا، ورنہ تمہیں جاننے والے تمہیں حقیر سمجھیں گے۔ جو تم سے اونچے رتبے پر ہیں ان سے جھگڑنا مت، اور جو تم سے نیچے ہیں ان کا مسخرہ اور مذاق نہ بنانا۔ جو جس کام کے جانکار اور اہل ہیں ان سے اختلاف نہ کرنا۔ بے وقوف اور احمق کی بات پر نہ چلنا۔ جب کسی کے تحت کام کرنا تو پست حرکتیں نہ کرنا اور حقیر نہ بننا، اور کبھی دوسروں کے وعدے پر زندگی بسر نہ کرنا۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے رکو، اور اس کام میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کے بارے میں اچھی طرح سوچو اور سمجھو۔
اس سے قبل کے کام میں داخل ہو اور پچھتانا پڑے۔ اپنے دل کو اپنے سے قریب رکھو جو ہمیشہ تمہیں مشورہ دے۔ اپنے عمل کو اپنے والد جیسا جانو جس کے پیچھے چلو، اور اپنے من کو اپنا دشمن جانو جس سے تمہیں جنگ کرنی ہے، اور بعد میں تمہیں نفس کو جو امانتاً تمہیں ملا ہے واپس لوٹانا ہے۔ خود تم کو تمہارا اپنا طبیب بنایا گیا ہے، اور صحت کی نشانیاں اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہیں، اور درد اور بیماری بھی تمہیں بتائی جا چکی ہے، اور دوا کہاں اور کیسے فراہم کرنی ہے یہ بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ دیکھو اب جو اپنے لیے کر سکتے ہو کرو۔ اگر کسی شخص کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو بار بار احسان جتا کر اور اپنی کی ہوئی نیکیوں سے یاد دلا کر اپنے کار خیر کو نابود کرنے کے بجائے نیکیوں کو اور بہتر بناؤ اور زیادہ کرو۔ یہ تمہارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آخرت میں ملنے والے ثواب کے لیے بہت مفید تر ہے۔ یاد رہے کہ ہمیشہ خاموش رہو تاکہ باصبر اور باوقار جانے جاؤ، چاہے تم جاہل ہو یا عالم، کیونکہ تمہاری خاموشی علماء کے درمیان تمہارے لیے خوبصورتی اور جاہلوں کے درمیان تمہارے لیے پردہ ہے۔ 19واں خطاب۔ اے پسر جندب، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے اصحاب سے کہا، اگر تم لوگ کسی مؤمن بھائی کے کنارے سے گزرتے ہوئے دیکھو کہ اس کی شرمگاہ کا کچھ حصہ کھلا ہے تو کیا تم لوگ اسے پورا ننگا کر دو گے یا ڈھانک دو گے؟ اصحاب نے جواب دیا، ہم تو ڈھانک دیں گے۔ حضرت نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ کرو گے بلکہ تم لوگ اسے پورا ننگا کر دو گے۔ اصحاب سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ ان سے کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے پوچھا کہ اے روح خدا، کیسے یہ ممکن ہے؟ حضرت نے جواب دیا، جو بھی تم میں سے کسی مؤمن بھائی کی شرمگاہ کو کھلا دیکھے گا تو اسے ہرگز نہ چھپائے گا۔ میں حق بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ ہرگز نہ کر سکو گے مگر یہ کہ تم اپنی شہوتوں اور لذتوں کو ترک کرو، اور جو چاہتے ہو وہ نہ کر سکو گے مگر یہ کہ جو کام تمہارے لیے سخت ہیں لیکن ان کا انجام دینا ضروری ہے اسے صبر و حوصلے کے ساتھ انجام دینے کی عادت ڈالو۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بہت پرہیز کرو اور بچو تاکہ دل میں شہوتیں گھر نہ بنائیں، کیونکہ پھر ایسے انسان کے لیے فتنہ اور آزمائشوں کا سبب بنتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو دل کی نگاہوں سے دیکھے نہ کہ سر کی نگاہوں سے۔ مالکوں کی طرح لوگوں کے عیبوں میں نہ جھانکو بلکہ غلاموں کی طرح اپنے عیبوں کو غور سے دیکھو۔ لوگ دو طرح کے ہیں، یا مشکلوں میں گرفتار یا راحت میں۔ جو مشکلوں میں گرفتار ہیں ان سے خوش رفتاری اور اپنی سلامتی پر ہمیشہ خدا کی حمد کرو۔ 20واں خطاب۔ اے پسر جندب، اس سے ملو جو تم سے الگ ہو چکا ہے، بخشو اسے جو تم کو منع کر چکا ہے، خوبی کرو اس سے جو تم سے برائی کر چکا ہے، سلام کرو اس کو جو تمہیں گالی دے، تم انصاف کرو اس سے جو تمہارے ساتھ مقابلہ کرے، معاف کر دو اسے جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ سیکھو اس سے کہ خدا کیسے تمہیں معاف کرتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا کہ اللہ کا سورج کیسے ہر اچھے اور برے پر برابری سے نور برساتا ہے، اور اس کی برسات صالحین و خطا کاروں پر ایک برابر برستی ہے۔ 21واں خطاب۔ اے پسر جندب، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے صدقہ نہ دینا، کیونکہ لوگ تمہیں اچھا سمجھیں گے۔ اگر ایسا کیا تو دنیا میں ہی تمہیں صدقے کا صلہ مل گیا، بلکہ اگر داہنے ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ پھر جو خدا کے لیے چھپا کر صدقہ دیتا ہے، خدا اس کے ثواب کا اعلان اس دن کرے گا جس دن تمہارے صدقے کے بارے میں لوگوں کو اطلاع نہ ملنے سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اپنی آواز کو ہلکا رکھو، کیونکہ تمہارا پروردگار جو تمہارے دل اور زبان کی باتوں کو جانتا ہے، اس سے قبل کہ تم کچھ کہو وہ جانتا ہے۔ اور جب روزے سے ہو تو کسی کی بھی غیبت نہ کرنا، اور اپنے روزے کو ظلم سے نہ ڈھانکنا، اور ایسے انسان کی طرح نہ بنو جو لوگوں میں دکھاوے اور ریاکاری کی خاطر روزہ رکھتا ہے، جن کے چہرے ڈھلے ہوئے، بال میلے اور ہونٹ سوکھے نظر آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ روزے سے ہیں۔ 23واں خطاب۔ اے فرزند جندب، ساری اچھائیاں اور ساری برائیاں تمہارے آگے آنے والی ہیں، اور تم اچھائیوں اور برائیوں کو سوائے آخرت کے ہرگز کہیں اور نہ دیکھ سکو گے، کیونکہ خدائے متعال نے ساری اچھائیوں کو جنت اور ساری برائیوں کو جہنم میں رکھا ہے۔
اس لیے کہ یہی باقی رہیں گی۔ اب جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور ایمان سے کرامت بخشی ہے اور پھر ترقی کرنے کی فکر عطا کی ہے اور عقل سے نوازا ہے، جس سے انسان نعمتوں کو پہچانتا ہے، پھر حکمت اور سمجھنے بوجھنے کی طاقت دی ہے، جس سے انسان دنیا اور آخرتی امور کی تدبیریں کرتا ہے، تو انسان پر واجب ہے کہ اپنے من اور نفس کو اللہ کے شکر کی طرف لے جائے، نہ کہ کفر اور حق چھپانے اور دبانے کی جانب۔ اور انسان خدا کو ہمیشہ یاد رکھے اور اسے نہ بھولے، پروردگار کی اطاعت کرے نہ مخالفت، کیونکہ بہت لمبے عرصے سے خدا نے تم پر اپنا لطف و کرم رکھا ہے اور ابھی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد نعمتیں برسا رہا ہے اور بڑے بڑے وعدے تمہیں دیے ہیں، اور یہ اس معبود کی نظر کرم ہے کہ اس نے تمہاری طاقت اور توان سے زیادہ تمہارا وظیفہ معین نہیں کیا کہ تم وہ کام نہ کر سکو، اور جو کام اس نے انجام دینے کو کہے ہیں اس میں بھی آسانی کے لیے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جو کم مقدار میں فرض کیا ہے اس پر بھی پشت پناہی خود کر رہا ہے، جبکہ انسان ہمیشہ ان وظائف سے بھاگتا اور بچتا رہتا ہے اور پروردگار کے ساتھ اپنے رابطے کو حقارت کا لباس پہناتا ہے، اپنی منمانی میں ڈوب کر مستیوں اور دنیائی شہوتوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی دنیائی زندگی کی چاہتوں کو حیات آخرت سے بہتر سمجھتا اور اسے ترجیح دیتا رہتا ہے، اور پھر اسی حال میں جنت کے اونچے مقامات کی آرزو اور تمنا بھی رکھتا ہے۔ کسی کے لیے بھی یہ بات مناسب اور صحیح نہیں کہ اس کے اعمال، رفتار اور کردار گناہوں سے بھرے ہوں اور وہ اولیاء کے مقامات کی حسرت بھی رکھتا ہو۔ یاد رہے، جب قیامت برپا ہوگی اور سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے اور قادر مطلق خدا فیصلے کے لیے ترازو لگوائے گا اور لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جائیں گے، اس وقت تمہیں یقین آئے گا کہ بلند مقام اور کرامت کس کو ملنا ہے، وہ حسرت و پچھتاوا کس کے لیے بچے گا۔ تو آج وہ کام کرو جس کے ذریعے سے اس دن کامیابی حاصل کرو۔ 23واں خطاب۔ اے فرزند جندب، پروردگار نے اپنی کچھ آیات و احادیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اسی کی نماز قبول ہوگی جو میری عظمت کی خاطر تواضع کرے، میری خاطر اپنی دنیائی خواہشات پر قابو رکھے، اپنا دن میری یاد کے ساتھ گزارے، میری مخلوق پر اپنی بزرگی نہ جتائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، بے لباس کو لباس پہنائے، مصیبت زدہ پر رحمت کرے، اکیلے اور انجان کو پناہ دے۔ ایسے انسان کا نور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہے، میں اس کے لیے تاریکی میں نور فراہم کروں گا اور جہالتوں کے مقابلے میں صبر و حوصلے عنایت کروں گا، اور اپنی عزت کی قسم اپنے بندے کا پورا خیال رکھوں گا اور اپنے فرشتوں کے ذریعہ اسے محفوظ رکھوں گا۔ جب مجھے بلائے گا تو دوڑ کر آؤں گا۔ میرا یہ بندہ ایسا ہے جیسے جنت الفردوس، کہ جس کے پھل سے اچھا پھل نہیں، جو بدلتا نہیں۔ 24واں خطاب۔ اے ابن جندب، اسلام عریان ہے، اسلام کا لباس حیا اور حسن و وقار ہے، مروت و جانفشانی عمل صالح ہے۔ اسلام کا دار و مدار بشدت گناہ سے پرہیز پر ہے اور ہر چیز کی بنیاد ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ 25واں خطاب۔ اے پسر جندب، پروردگار نے ایک دیوار نور سے بنائی ہے جو زبرجد کے پتھروں اور ریشم سے ڈھکی ہے اور سندس و دیبا سے سجی ہوئی ہے۔ یہی دیوار ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان حائل ہوگی، اس وقت جب دماغ ابل رہے ہوں گے اور جان گلے کو پہنچی ہوگی، گردے جل رہے ہوں گے۔ قیامت میں لمبے قیام کی وجہ سے ایسے وقت پر اولیاء خدا اس نور کی دیوار میں داخل کیے جائیں گے جبکہ پروردگار کی پناہ اور محافظت میں ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کے لیے ان کا دل چاہے گا یا جسے دیکھنے سے لذت حاصل ہوگی، لیکن خدا کے دشمن پسینے اور سختیوں میں ڈوبے اور گروہوں میں بھٹکے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں ہم برے انسان سمجھتے تھے۔ اس وقت پروردگار کے دوست اور اولیاء انہیں دیکھ کر ہنسیں گے۔ یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا یا اب ہماری نگاہیں انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ سورہ صاد آیت 63۔ یا یہ آیت فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مضحکہ اڑائیں گے۔
سورہ مطففین آیت 34۔ پھر کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا جس نے ہمارے اولیاء میں سے کسی مؤمن کی مدد کی ہو مگر یہ کہ پروردگار اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ کے اپنے صحابی عبداللہ ابن جندب کو اس حدیث کی صورت میں دی گئی ہدایات کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حکمت و ہدایت کے ان موتیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔